بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز تہجد کی زبردست برکتیں، اس کے فضائل، اس کے بینیفٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے، اور اس سے پہلے وہ سوالات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور اکثر لوگ اس کے بارے میں کنفیوز بھی رہتے ہیں تہجد سے ریلیٹڈ، کہ تہجد کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، تہجد میں سونا ضروری ہے یا نہیں، کتنی رکعت پڑھنا مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی تو کیا ہم پر بھی فرض ہے، وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو تہجد نہ بھی پڑھیں تب بھی اللہ ان سے راضی ہے، اور ہم اس تہجد گزاروں کی لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات جن کا جواب آپ کو انشاءاللہ العزیز لیکچر کے اینڈ پر دیا جائے گا، تو لیکچر کو غور سے آخر تک سنیے گا، کیونکہ اس میں جتنے بھی آپ کو احادیث مبارکہ سے فوائد بتائے جائیں گے، اس کے زبردست فضائل بتائے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اندر بہت شوق پیدا ہوگا کہ آپ اس نماز کو پڑھیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام کو کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، یعنی شیشے کا محل ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو خوشگوار کلام کرے، کھانا کھلائے اور رات میں نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا تو ایک گروہ کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ تعداد میں کم ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جن کے پہلو اپنے بستر سے الگ رہتے تھے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات تہجد کے وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، اس وقت اللہ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ وہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں قول ہے کہ تہجد پر مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسا وقت ہے جس کو وہ وقت مل جائے اور وہ دنیا اور آخرت کا کوئی بھی سوال کرے تو اسے وہ مل جاتا ہے، یہ وقت ہر رات میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی زبردست حدیث جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین، اس کی لگام موتی اور یاقوت کی ہوگی، وہ نہ تو لید کرے گا نہ پیشاب، اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی کہیں گے کہ اے رب تیرے بندے اس مرتبے پر کیوں پہنچے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے، تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، تم کھاتے پیتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے، تم بخل کرتے تھے، یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا تمہیں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ ترمذی کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے، دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی عمدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے، اس کے بارے میں اللہ خود فرمائے گا کہ اس نے اپنی خواہش چھوڑ دی، میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھے گا میرے بندے کو اس کام یعنی تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے رب آپ کے پاس کی چیز جنت و نعمت کی امید نے اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ اور عذاب کے خوف نے۔ اللہ فرمائیں گے تحقیق میں نے ان کو وہ چیزیں عطا کر دی جس کی امید تھی اور اس چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے، کیونکہ یہ تورات کے عالم تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا، کہ جن لوگوں کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان نعمتوں کو مقرب فرشتے اور نبی بھی نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شب آخر میں 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو دیکھیں بڑے زبردست فضائل، اس کی برکات احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ اگر ہم تہجد ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی محبوب ترین بندیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب وہ سوالات جو لیکچر کے سٹارٹ میں تھے ان کا جواب انشاءاللہ عزیز آپ کو دیا جائے گا۔ نمبر 1، تہجد کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت طیبہ تھی کہ آپ شروع رات میں سو جاتے تھے اور پھر آخری تہائی میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے بھی 3 درجے ہیں۔ سب سے افضل ترین درجہ جو ہے وہ آخری تہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، افضل وقت یہ ہے۔ درمیانہ درجہ اگر یہ خطرہ ہو کہ رات کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لینا۔ آپ سم بھی کبھی کبھی شروع رات میں عشاء کے بعد رات کی نماز پڑھتے اور سو جاتے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر رات کو ادا نہ ہو سکے تو دن کو نصف النہار سے پہلے پڑھ لیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اس کو ادا کرتے تھے چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، لیکن اگر پھر بھی کبھی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اس کو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے تاکہ عبادت میں ہمیشگی رہے، کبھی یہ ناغہ نہ ہو۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ کم از کم ہم اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھیں یا 15 منٹ پہلے اٹھیں یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ پہلے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کریں اذان کا وقت شروع ہوتا ہے 4:30 بجے تو آپ زیادہ سے زیادہ 4 بجے اٹھیں، ورنہ 4:15 بجے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ 4:15 بجے اٹھنے میں 10 منٹ میں آپ وضو کر لیں، جو 5 منٹ باقی رہ گئے اس 5 منٹ میں آپ 4 رکعت تہجد پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت مختصر پڑھتے تھے اور باقی 2 رکعت میں آپ بڑی سورت پڑھتے تھے، اور جو بچوں والی عورتیں ہوں مصروف ان کے لیے 4 رکعت کافی ہیں، مگر تہجد پڑھنی ضروری ہے اگر اللہ اٹھنے کی توفیق دے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ تو نہیں، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، بغیر سوئے بھی تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے کہ تہجد میں کتنی رکعت پڑھنا مسنون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت بھی ثابت ہیں، 4 بھی اور 12 بھی، لیکن زیادہ تر آپ 12 رکعت ادا کرتے تھے، تو اسی لیے مسنون یہ ہے کہ 12 رکعت پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کسی کی مصروفیات زیادہ ہیں، بچوں والی ہیں یا کوئی بھی ایسا ہے تو وہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، بس ناغہ نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو تہجد نہ بھی پڑھیں تب بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب رات آتی ہے تو اللہ فرشتوں کے 3 گروپ بناتے ہیں۔ پہلے گروپ کو فرماتے ہیں کہ فلاں 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 یہ میرا مبغوض بندہ ہے، میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ رات کے وقت اٹھ کر مجھ سے دعا مانگے، میرے سے کچھ نہیں دینا چاہتا، تم جاؤ ان کے قریب جا کر تھپکی دے دو اور گہری نیند سلا دو، یہ رات کو اٹھ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ فرشتوں کا گروپ آتا ہے، کچھ لوگوں کو گہری نیند سلا دیتا ہے، تہجد میں ان لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو یہ نہ سوچنا کہ ہم تہجد میں اٹھتے نہیں، بلکہ سوچنا کہ اللہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتے۔ پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، پر مار کے ان کو جگا دو تاکہ یہ تہجد پڑھیں، مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ پھر تیسرے گروپ کو فرماتے ہیں کہ فلاں 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 یہ میرے بڑے پیارے بندے ہیں، بڑے مقبول بندے ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، یہ سارا دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت میں مصروف رہتے ہیں، جاؤ ان کی کروٹ بدل دو، دائیں کروٹ ہے تو بائیں کر دو، بائیں کروٹ ہے تو دائیں کر دو، تو جب کروٹ بدلو گے تو ان کی آنکھ کھلے گی، یہ چاہیں گے تو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، چاہیں گے تو سوئے رہیں گے۔ میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں اور ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، جو سارا دن اللہ کی بات، اللہ کی دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تہجد پڑھنے پر بھی اللہ راضی اور نہ پڑھنے پر بھی اللہ راضی۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارا آخری کوسچن ہے کہ ہم اس لسٹ میں کیسے شامل ہوں۔ اس کی ایک مثال اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی آدمی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوائے اور اس میں 500 روپے جمع کرا دے تو اس کے اکاؤنٹ میں 500 کی رقم لکھ دی جاتی ہے۔ اب اگر بینک کے مالک یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بناتے ہیں تو جہاں اربوں پتی کی لسٹ بنے گی، لاکھوں والے کی بھی بنے گی، ہزاروں والے کی بھی بنے گی، اس 500 والے کا بھی نام اس لسٹ میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اس نے 500 روپے اس میں رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہے لیکن اکاؤنٹ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کے عاشقوں کی فہرست ہوگی، حضرت حسن بصری ساری رات نماز پڑھتے تھے، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات تہجد پڑھتی ہیں، جہاں ان کے نام آئیں گے وہ تو ارب پتی ہوں گے، وہاں ہم مسکینوں کا نام بھی آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ
کے عاشقوں میں ہمارا نام شامل ہوگا اگر ہم 4 رکعت مختصر پڑھ لیا کریں۔ تو ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میں تہجد گزاروں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تہجد گزاروں میں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔